بچوں کی اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو چوری کی عادت سے بچایا جائے۔ بچپن میں بچوں کو کھانے پینے کی ذرا عادت ہوتی ہے، اکثر بازاری چیزوں کی ان کو چسکا پڑ جاتا ہے، تو وہ جیب خرچ کے علاوہ بھی ان کا بندوبست کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو معصومیت میں جو اچھی چیز ہاتھ لگے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا کوئی کھلونا یا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ بچوں کی وہ ضروریات کو پورا کیا جائے جو ان کی حسرت ہے، جو جائز چیز ہے جس کی وہ تمنا کر رہے ہیں، ان کی حسرت کو پورا کیا جائے، اور کوشش کی جائے جو ہے نا وہ کوشش کی جائے کہ بازار کی چیزوں سے بچایا جائے بچوں کو۔ اگر کوئی بچوں کی پسندیدہ چیز ہے تو اس کو گھر میں تیار کرنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بچے ایک تو بازار کی گندی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، دوسرا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بچے اگر کسی کی کوئی معمولی سی چیز بھی اٹھا لیتے ہیں تو قطعاً اسے نظر انداز مت کریں کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے۔ یہ معمولی سی چیزیں عمر کے ساتھ ساتھ بڑی چیزیں چرانے کی عادت ڈال دیتی ہیں۔ اس ضمن میں چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو مطالعے میں اور پڑھنے میں آئے ہیں۔ ایک شرعی عدالت نے چور پر چوری کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کو سزا دی جانے لگی تو چور نے لوگوں سے بلند آواز میں کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری والدہ کی زبان کاٹ دو، اس لیے کہ میں نے زندگی میں جب پہلی مرتبہ ایک پڑوسی کے ہاں سے ایک انڈے کی چوری کی، پڑوسی کے گھر سے ایک انڈے کی چوری کی تھی، تو میری والدہ نے نہ مجھے روکا اور نہ یہ حکم دیا کہ یہ چوری ہے، تو نے غلط کام کیا، اور نہ حکم دیا کہ یہ پڑوسی کو جا کے واپس کر دو، بلکہ وہ تو خوشی سے کہنے لگی اللہ کا شکر ہے اب بیٹا پورا آدمی بن گئے، اتنی چلاکی کے ساتھ یہ انڈا چوری کر کے لے آیا۔ تو اگر میری والدہ کے پاس جرم پر خوش ہو کے بولنے والی زبان نہ ہوتی تو آج میرے معاشرے میں چور نہ بنتا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک ڈاکو کو جب پھانسی کے لیے تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی، تو اس نے کہا میری ماں کو بلایا جائے۔ جب ماں کو بلایا گیا تو بیٹے نے ماں سے کہا کہ اپنا کان میرے قریب کرو۔ ماں نے سمجھا شاید کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ ماں جب اس کے قریب ہوئی تو بیٹے نے کان پر زور سے کاٹا اس کو۔ اس سے پوچھا گیا پھانسی کے پھندے پر ہے تمہیں ماں کو اتنی تکلیف پہنچانے کا خیال کس طرح آیا؟ بولا آج میں جس جرم کی سزا بھگت رہا ہوں میری ماں اس میں برابر کی مجرم ہے۔ ابتدا میں جب میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے گھر میں لاتا تھا تو یہ بہت خوش ہوتی تھی، اس کی ماں کی حوصلہ افزائی نے آج مجھے اس بھیانک انجام تک پہنچایا ہے۔ آخر وہ سزا میں اکیلا کیوں لوں؟ اس سزا میں اپنا حصہ کیوں نہ یہ وصول کریں؟ اسی طرح بے پرواہ اور اپنے فرائض سے غافل جو ماں باپ ہے روز قیامت بھی اپنی غفلت کی پوری سزا بھگتیں گے، اور اولاد خود ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی۔ والدین کو ابتدائی معمولی باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی چھوٹی سی بچی پڑوسی کے گھر سے گڑیاں اٹھا کر لائی، تو ڈاکٹر صاحب نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ واپس ان کے گھر میں واپس کر کے اور کہو کہ یہ گڑیاں اٹھا کر میں لے گئی ہوں اور مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، اس لیے کہ اس طرح چیزیں اٹھانا گناہ ہے۔ وہ بچی گئی جا کے ان کو واپس کر کے آئی۔ کلینک میں یہ سب دوسرے لوگ بیٹھے تھے جو پیشنٹ آئے ہوئے تھے، وہ سب لوگ مسکرانے لگے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر بچوں کی ہم ابتدائی تربیت اس انداز سے نہیں کریں گے تو ہم مجرم شمار ہوں گے، معاشرے کو برے اور بیمار افراد مہیا کرنے کی بھی اور اپنی اولاد کو بگاڑنے کے بھی ہم مجرم شمار ہوں گے۔ اس لیے بچوں کو چوری کی وقتاً فوقتاً قباحتیں بیان کریں، اس جرم میں سزا پانے والے لوگوں کے بھیانک انجام ان کے سامنے بیان کریں۔ اسلام میں اس کی سزا اور دوسروں پر مال ہڑپ کرنا، انہیں رنجیدہ کرنے کا گناہ بیان کریں، یہاں تک کہ چوری بچوں کے ذہن میں ایک خوفناک معاشرتی بیماری کا روپ اختیار کر جائے، اتنا ان کی تربیت کریں چوری کے معاملے میں، اور بچوں کی اس سلسلے میں نگرانی بھی کرتے رہیں، لیکن نگرانی اس طرح نہ کریں کہ انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو خود جو نہ وہ قید اور گرو اور محصور سمجھیں گے اپنے آپ کو۔ اس طرح نگرانی نہ کریں، اس بات کا احساس نہ ہو کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، نگرانی کریں آپ ان کی۔
اور ان کی اچھی تربیت کریں. شروع میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر وہ چوری کرتے ہیں تو ان کو آپ احسن طریقے سے سمجھائیں. چوری کے گناہ ان کے سامنے رکھیں، واقعات ان کو سنائیں کہ چوری کتنا گناہ ہے، اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ ان کو بتائیں. بچپن سے ہی ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں کہ یہ چیز بری ہے، تو بچہ انشاءاللہ ضرور وہ تربیت حاصل کرے گا آپ سے. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کے لیے ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں، ان کے بھلائی کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہمیں اپنی اولادوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے.